دوستو، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ امریکہ کا انٹرفیئرنس، اس کی مداخلت اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ بڑے آرام سے وہ اوپر سے ڈرون طیاروں کے حملے کرتا ہے اور بڑے آرام سے ڈو مور کے نتیجے میں ہماری فوج سے ملٹری آپریشن کراتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم خود طے کریں گے کب ہوگا، یہ تو آپ طے کریں گے کب ہوگا، لیکن یہ کس نے طے کیا کہ ہوگا؟ شمالی وزیرستان کا آپریشن ضروری ہونا کون سی پارلیمنٹ نے منظور کیا؟ کس کابینہ نے اس کی منظوری دی؟ امریکہ کا کہنا اٹل ہے۔ اسی کے ڈائیلاگ کے نتیجے میں میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں، اگر نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تو پاکستان کے چپے چپے پہ دہشت گردی پھیل جائے گی۔ اور جنرل صاحب، جنرل کیانی صاحب، آپ نے یہ آپریشن شروع کیا تھا تو ہمیں یہ نوید سنائی تھی کہ دہشت گردی کا قلع قمع کر دیں گے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ جنرل صاحب بتائیں، کوئی بیلنس شیٹ پیش کرے، کوئی آڈٹ رپورٹ پیش کرے اپنے آپریشن کی۔ دہشت گردی تو داتا کے دربار میں پہنچ گئی ہے، دہشت گردی تو جی ایچ کیو میں منڈلا رہی ہے، دہشت گردی تو مزارات تک پہنچ گئی ہے۔ جنرل صاحب، آپ نے مرض کی تشخیص بھی غلط کی اور آپ نے مرض کا علاج بھی غلط کیا، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی عنوان سے دوا ہے۔ اس لیے ملٹری آپریشن ختم ہونا چاہیے، مذاکرات کی میز بچھنی چاہیے، ڈائیلاگ کی سیاست اور جرگے کی سیاست ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو چند روز بعد امریکہ یہ مطالبہ کرے گا کہ یہاں سے لوگ فرار ہو کر جنوبی پنجاب جا رہے ہیں، لہذا وہاں بھی آپریشن کیا جائے۔ میرے عزیزوں، مستقبل کی امیدوں، میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، میں نے چل پھر کر تمام تصاویر دیکھی ہیں گمشدہ جگر گوشوں کی، گمشدہ بزرگوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی۔ میں نے چل پھر کر ان تمام ناموں کا جائزہ لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ سنگین ہی نہیں، سنگین ترین مسئلہ، لوگوں کا چین چھین لیا گیا۔ جس گھر سے ایک آدمی لاپتہ ہو جائے، اس گھر میں چین نام کی، سکون نام کی کوئی چیز اس کا گزر میں نہیں ہو سکتا۔ نیشنل کمیشن کی تجویز میاں نواز شریف بھی دیتے رہے جو امداد کو جمع کرے اور امداد کو تقسیم کرے، لیکن وہ یہ تجویز اپنے بھائی کو دینا بھول گئے۔ سب سے زیادہ امداد تو پنجاب میں آئی، پنجاب میں بھی نیشنل کمیشن بھی بننا چاہیے تھا، چاہے پروونشل کمیشن اس کو کہتے، اور اس میں وہ تمام لوگ موجود ہوتے جنہوں نے فیلڈ کے اندر کام کیا اور امانت و دیانت کے حوالے سے اور خدمت کے حوالے سے لوگوں کے دل جیت لیے، لیکن نہیں ہوا ایسا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے پر ہم مسلسل متوجہ ہیں۔ میں ابھی 2 دن کے دورے سے 3 دن کے آیا ہوں، بیج اور کھاد ہم نے تقسیم کیے ہیں علاقوں میں، نئے مکانات کے لیے سنگ بنیاد رکھے ہیں، واٹر فلٹر پلانٹ جگہ جگہ لگائے ہیں، اور اس کے علاوہ چھتوں کو بنانے کے لیے جنہوں نے کچھ دیواریں اٹھانی، گرڈر وغیرہ فراہم کیے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی جو کرپشن ہے، جو کمر توڑ مہنگائی ہے، اب تو الفاظ جواب دے چکے ہیں۔ کچھ اصطلاحیں اور الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، بعد میں وہ الفاظ اور اصطلاحیں ہم سے ملاقات کر کے کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کہ ہمیں نہ بیچ میں لایا کرے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو کرپشن سے بہت زیادہ کسی شے کا نام ہے، اس کو کرپشن کا نام نہ دیں۔ ہم بڑے غریب معصوم لوگ ہیں جن کا نام کرپشن رکھا گیا ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری افسانوی ادب کا ایک حصہ ہے جو شروع ہو گیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان تمام گمشدہ لوگوں، ان کے لواحقین کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے پڑوس میں رہنے والے، ان کو جاننے والے، میں محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ کی کوششوں کی تحسین کرتا ہوں۔ ایک خاتون جو اپنے شوہر سے محروم ہو جائے، اس کی تو دنیا تاریک ہو گئی، اس کو تو کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ ایک ایسی ویژنری خاتون ہے کہ وہ تمام لوگوں کی بات کرتی ہیں، سب کی وکالت کرتی ہیں، اور اسی میں برکت ہے، انشاءاللہ اسی کا نتیجہ نکلے گا۔